آج کے سبق میں فلسفہ طبیعیات سے جسم طبیعی، جسم تعلیمی اور حیولہ کے ساتھ ساتھ جسم کیا صورت جسمیہ وغیرہ یا جو کیا ہے صورت وغیرہ نوعیہ، اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ جسم طبیعی کا کیا مطلب ہے حضرت صاحب؟ تو کہہ رہے ہیں جسم طبیعی وہ جوہر ہے۔ جسم طبیعی کیا ہے؟ کہ وہ جوہر ہے جو تینوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے۔ تینوں جہت کیا تھی ہمارے پاس کل کے سبق میں، ہاں، یعنی اس میں حقیقتاً ابعاد ثلاثہ پائے جائے۔ ہمیں جو اجسام نظر آتے ہیں وہ سب اجسامی طبیعیہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پتھر ہے، ہمارے سامنے درخت ہے، یہ ہمارے سامنے آمد بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ہمارے سامنے کیا ہے کوا اڑ رہا ہے، یہ سب کیا ہے اجسامی طبیعیہ ہے۔ پھر مطلق جسم طبیعی فلاسفہ کے نزدیک مطلق جسم طبیعی یعنی کوئی بات نہ ہو ساتھ، صرف جسم طبیعی ہونا، حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک میٹیریل کی شکل میں ہوتی ہے نا، جو حیولہ ہے بس اسی کو حیولہ کہتے ہیں۔ جو مادہ ہے، ہمارے پاس جو ملبہ ہے، ملبہ اس کو کہتے ہیں حیولہ۔ اور پھر اس ملبے کو اگر شکل مل جائے نا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چارپائی۔ چارپائی لکڑی سی بنی ہے، یہ لکڑی اس کے لیے ملبہ سمجھو، حیولہ۔ اور اب اس کو کیا شکل مل گئی؟ چارپائی، کہ اس میں کیا ہے چار پاؤ ہے نا، اس لیے، اور ساتھ ساتھ ہم اس پر باندھ بھی لگاتے ہیں نا، باندھ لگاتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثلا اس میں چار جو ہے اور کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں لگاتے تو اس سے چارپائی بنتی، اس طرح ڈولی بھی بنائی جاتی ہیں، اسی طرح پالکی بنائی جاتی ہیں۔ تو اس کو جو صورت لاحق ہو جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ۔ اور جسم اس لیے کہتے صرف صورت ہم نے نہیں کہا، جسمیہ اس لیے کہا کہ پھر اسی جسم میں کیا ہوتی ہے؟ ابعاد ثلاثہ ہوتے ہیں۔ اور مقید، اور ایک جسم مقید طبیعی یعنی متعین، جس انسان، یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، متعین ہے، اس کی اپنی شکل ہے نا، گھوڑا اس کی اپنی شکل ہے، بقر، گائے، بکری، آنکھ، پانی، پلک وغیرہ، حیولہ صورت۔ پانی کی رنگ ہے، رنگ کو نہیں دیکھا جاتا، طول، عرض اور عمق کو دیکھا جاتا ہے۔ پانی کا رنگ نہیں ہے، واٹر از دا کلر لیس اینڈ آڈر لیس تھنگ، اس کا رنگ بھی نہیں ہے اور ذائقہ بھی، یعنی بو بھی اس سے نہیں آتی اپنی بو۔ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ تین جوہری اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ حیولہ بھی ہے نا، اس میں میٹیریل ہے، بس میٹیریل ہی سمجھو، لیکن آج کے الفاظ میں نا مادہ سمجھو، ملبہ، ملبہ، جسے ہم ملبہ ہے ہمارے پاس۔ صورت جسمیہ بھی ہے اس کو نا، صورت جسمیہ کیا ہے کہ آباد ثلاثہ اس میں پائے جا رہے۔ پھر صورت نوعیہ کیوں ہے کہ گائے جو ہے بکر سے شکل میں الگ ہے، نوعیہ ہے، الگ نوع ہے نا اس کی شکل کی۔ یہ درخت کی شکل جو ہے مٹر کی شکل سے کیا ہے؟ ٹماٹر کی شکل سے الگ ہے نا، نوعیہ اس کی الگ صورت نوعیہ ہے، ٹماٹر کی الگ ہے، اور بینگن کی الگ ہے، نوع ہے، ایک الگ الگ نوع ہے۔ تشخصیہ نہیں، پھر تشخصیہ تو الگ الگ ہے، زید کی الگ شکل ہے، منیر کی الگ ہے، اسد کی الگ ہے، بدیل کی الگ ہے، وہ تو صورت شخصیہ ہوگی۔ اور ایک صورت نوعیہ، سب انسان گدھے سے مختلف ہے، اور گدھے خچر سے مختلف ہے، خچر گیدڑ سے مختلف ہے، یہ صورت نوعیہ ہے۔ یہ مشائین کی رائے ہے، اور اشراکیین کی نزدیک جو باطن کی صفائی پر اعتماد کرتے ہیں نا، ان کے نزدیک جسم طبیعی ایک جوہری بسیط ہے، وہ کہتے ہیں یہ بسیط ہے، بسیط معنی مرکب نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جسم طبیعی صرف صورت جسمیہ کا نام ہے، صرف صورت جسمیہ ہے، نوعیہ ساتھ نہ ملو، اور صورت بذات خود قائم ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی مادہ اور حیولہ میں حلول کی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر صورت مستقل بھی نفسی ہے نا، اس کے لیے مادے کی ضرورت نہیں، حیولہ کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اشراکیین ہے نا، یہ تو دل پر کیا کرتے ہیں؟ صفائی پر توجہ دیتے نا، بس دل میں جو چیز کیا کرے صورت کی شکل میں آ جائے، دل میں تو میٹیریل نہیں ہوتا نا، دل میں جسم آ سکتا ہے۔ میرے ذہن میں 100 روپے کی سوچ آ گئی، یار 100 روپے تو ایسے ہوتے، اس پر تصویر ہوتی ہے، اس پر 100 لکھے ہوتے ایک اور دوسرے پر، اس کے بعد ذہن میں تو یہ مجھے دکھائی دیتا ہے، یعنی 100 والا نوٹ،
لیکن یہ 100 والا نوٹ کیا میرے اندر موجود ہے ابھی. میرے دماغ میں سوچ آ گیا کہ یہاں پر تو بہت بڑی آگ لگی ہے. ذہن میں بھی میں دیکھ سکتا ہوں آگ لگی ہے دیکھیے جل رہی. لیکن کیا حقیقی دنیا میں ہے میرے ذہن میں یہ آگ؟ پھر تو میرا دماغ جل جائے گا نا. اسی طرح کیا ہے یہ پہاڑ میرے دماغ میں ہے لیکن اندر تو نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ذہن میں کیا ہو جائے گی تخریق، خرق لازم آئے گا. صرف سوچ پر اعتماد کرتے نا، دل میں اندر اندر پر، باہر کی دنیا کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ صورت کے لیے حیلہ اور جسم وغیرہ کو معتبر نہیں مانتے، ضرورت نہیں ہے اس کی. متکلمین کے نزدیک جسم طبیعی جواہر پردہ سے مرکب ہے. جواہر پردہ کا کیا معنی؟ اجزاء لا تتجزا، جس کو انگلش میں ایٹمز کہتے ہیں. ایٹم ایٹم بس سب سے چھوٹا کیا ہے؟ ذرہ ہے. سب سے چھوٹا ذرہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. the smallest part صحیح چھوٹا پارٹ of the things. حکیم مقراطیس کی رائے بھی یہی ہے، ان کی نزدیک حیولہ باطل ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو یہ حیل میلے کی بات ہے، بس جسم طبیعی جواہر پردہ سے کیا ہے مرکب. جواہر پردہ کا کیا معنی؟ مفرد ہونا، الگ الگ افراد آپ نے جمع کر دیا. اجزاء لا تتجزا، یہ ایٹم ملاؤ، پھر ایٹم مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جسم. ایٹم کو ملا کے کیا بنتے ہیں؟ ایٹم سے اعضاء ایلیمنٹس بنتے ہیں نا. ہاں آگے ترتیب دے کے نا پھر ایلیمنٹس بن جاتے، ایلیمنٹس سے پھر آگے سسٹم بن جاتے، پھر باڈی. صحیح. سیل، ٹیشو، آرگن، آرگنزم، آرگنزم سسٹم. ہاں پھر ارگنزم مل کے نا آرگن سے ارگنزم، پھر ارگنزم مل کے آگے اسٹرکچر آف باڈی بن جاتا ہے. جسم تعلیمی کا کیا مطلب ہے؟ جسم طبیعی کی بات تو ہو گئی نا، اب آگے ہے جسم تعلیمی. جسم تعلیمی وہ عرض ہے، وہ کیا تھا؟ جسم جوہر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ عرض ہے. نہ بولی کیونکہ یہاں پر طبیعی کی بات ہے. طبیعت کسے کہتے ہیں؟ خارج کی دنیا، فزکس کو کہتے خارج کی دنیا ہے. طبیعت ہے نا، یہ ہمارے سامنے سب طبعیات ہیں. اور ایک تعلیم تو کیا ہے؟ دیکھنے والی چیزیں کیا نظر آ سکتی ہے؟ نہیں ہے نا. صرف کیا ہے؟ اخلاق کو ہم منتقل کرتے ہیں، اخلاق نظر آتے ہیں نہیں. تو تعلیم کے لفظ سے آپ معلوم کریں کہ ایک عرض ہے. جسم بھی اس کو ملتی ہے، جسم اس کو ملتا ہے. کہہ رہے کہ جسم تعلیمی وہ عرض ہے جو بذات خود 3 جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے. ہمیں جو اجسام نظر آتے ہیں وہ جسم طبیعی اور جوہر ہے. انہیں کے ساتھ اجسام تعلیمی بھی قائم ہے، انہی کے ساتھ، کیونکہ وہ عرض ہے. اور جسم تعلیمی ابعاد ثلاثہ کا مجموعہ ہے. یہی تو ہے نا کہ اس میں طول ہے، اس میں کیا ہے؟ عرض ہے، اس میں عمق ہے. بس یہ جسم تعلیمی ہو گئی نا. کیا ہوا جسم تعلیمی؟ کیسے ہوا؟ جسم طبیعی خماغاد کا نسد ابعاد ثلاثہ اختیار ورکی دی. جسم طبیعی وہ ہے جسم طول عرض عمق آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یار اس میں یہ طول ہے. پھر اس طول سے یہ جو طول آپ نے کہاں سے لے لیا؟ یہ جو طول آپ نے اس سے منتزع کیا، اسی کو جسم تعلیمی کہتے ہیں. 3 چیزیں اس میں موجود بھی ہے نا، اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ وہ عرض ہے اور جسم تعلیمی ابعاد ثلاثہ کا موجود ہے. اگر کوئی شخص طول عرض اور عمق کا تصور کرے نا تو جو بات ذہن میں حاصل ہوگی وہی جسم تعلیمی ہے نا. ذہن میں صرف حاصل ہوگی. اور خارجی دنیا میں کیا ہے؟ وہ جسم طبیعی ہے، انسان ہے، باہر کھڑا ہے، مگر وہ قائم بالذہن تو نہیں ہے نا، بلکہ خارج میں جسم طبیعی کے ساتھ قائم ہے. یہ طول عرض صرف ذہن میں تصور آتا ہے اس کا. اور اس جسم میں اس جسم کا نام جسم تعلیمی اس لیے رکھا نا کہ علم تعلیمی یعنی علم ریاضی میں اس جسم سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم تعلیمی کہا. حیولہ اب کسے کہتے ہیں؟ حیولہ یہاں پر لفظ تیسرا لفظ ہمارے سامنے ہے حیولہ. حیولہ زبر کے ساتھ یعنی ہے پر زبر پڑھیں گے. یونانی زبان کا لفظ ہے. لغوی معنی اصل اور مادے کے ہیں. حیولہ اصل مادی میٹیریل کو کہتے ہیں، ملبے کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں حیولہ سے مراد کیا ہے؟ اجسام طبیعیہ کا وہ جوہری جز ہے. جز ہے نا، اجزاء ہے جو اتصال اور انفصال کو قبول کرتا ہے. یہی حیولہ متقسیم بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ منفصل بھی ہو سکتا ہے، جدا بھی ہو سکتا ہے، ٹچ بھی ہو سکتا ہے. خود اس کی نہ کوئی خاص شکل ہے، خاص شکل تو نہیں ہے. ہمارے سامنے کیا کرو؟ آٹا گوندھ لو. اب اس کا آٹے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رنزوخے بھی بنا سکتے ہیں. اسی آٹے سے آپ نان بھی پکا سکتے ہیں، چھوٹی سی روٹی بھی بنا سکتے ہیں. اسی سے آپ پکوڑا بھی بنا سکتے ہیں. اسی سے آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ گڑ بے بھی بنا سکتے ہیں، گڑ بے.
کہ گڑ اس میں ملا کے گڑوے بنا دو. اسی سے آپ کڑھائی بھی بنا سکتے ہیں ٹھار ملا کے. پھر کیا نام ہے اسی سے کیا بنے گا؟ پھر آگے پراٹھا بنا دو وغیرہ. تو دیکھیے آٹے کی کوئی خاص شکل ہے اس کے لیے، آپ نے مختلف شکلیں دے دی نا. اور نہیں اسی سے آپ تو جسم بھی بنا سکتے، انسانی شکل بنا سکتے ہیں، نہیں بہت کچھ بنا سکتے ہیں. نو کوئی معین صورت اس کی، البتہ وہ ہر شکل اور صورت کو قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے. آٹھ نہ خطار سے جڑا وال شی کا نا حیولہ بذات خود نہ متصل نہ منفصل نہ واحد نہ کثیر. ہاں اس حیولہ کو اگر آپ کثیر کہیں گے تو اس سے آپ کیا کر دو، اس تال میں آپ کے سامنے آٹا گوندا ہوا رکھو ہے نا، اس سے 10 نان بنا دو، وہ کثیر ہے. 3 بن گیا یار تھوڑا ہے، 3 سے کیا کام چلے گا. ہاں متصل بھی نہیں ہے بلکہ اتصال تو کس وجہ سے آ رہا ہے نا، دوسروں کو ملانے کے لیے، شکل بنانے کے لیے اس میں اتصال ہے. اور منفصل بھی نہیں ہے کہ بالکل الگ الگ ہے بس ہر وقت، کبھی اس میں اتصال آتے کبھی انفصال آتے، کبھی کیا ہے واحد کی شکل میں، اتصال انفصال کسے آتے ہیں؟ انفصال ورکی داسې رسیان دا ټوکړه د نیمه که کنه نغان د سوسو ټوکړي جوړیږي بیا بلا بلا کول شیا. البتہ ان صفات میں سے ہر صفت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے، یعنی جب جس صورت جسمیہ میں منتقل ہو جائے آپ اس کو کثیر منفصل کہہ سکتے ہیں، بذات خود نہیں. اسی سے اللہ تعالیٰ نے عالم مادی کے تمام اجزاء کو بنایا ہے. یہ جو عالم مادی ہے ہمارے سامنے مادے کی دنیا ہے، میٹیریلز، وہ جسم کے دونوں جوہری اجزاء یعنی صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کا محل ہے. یعنی اسی حیولہ میں پھر صورت جسمیہ آپ کو ملے گی، صورت نوعیہ آپ کو ملے گی. ذہن میں خیال ہوگا حیولہ کو مادہ بھی کہا جاتا ہے. صورت جسمیہ کا کیا مطلب ہے؟ آگے صورت جسمیہ سے مراد جسم طبیعی کا وہ جوہری جز ہے، یہ مادے کا جز ہے نا، جو فی نفسی ہی متصل ہے، جڑا ہوا ہے، واحد ہے، اور ابعاد ثلاثہ متقاطعہ کو قبول کرتے. صورت جسمیہ میں تو ہو سکتے ہیں نا، 3 جہتی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں کراس کرنے والی طول، عرض اور عمق مانے جا سکتے ہیں. اجسام طبیعیہ پر نظر ڈالنے سے سرسری طور پر ہمیں صورت جسمیہ ہی محسوس ہوتی ہے. تو اصل میٹریل حیولہ نظر نہیں آئے گا نا. حیولہ بھی اگر نظر آئے گا تو صورت صور جسمیہ کی شکل میں ہے. سب صورتیں ہیں ہمارے سامنے، سب صورتیں ہیں. خام خامی میٹیریل کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ خام خامی میٹیریل ہو. خام مواد جو ہے نا ہمارے پاس، خام مواد سے ہم صورتیں بناتے ہیں نا، مگر در حقیقت نظر آنے والی چیز صورت شخصیہ ہے. صورت شخصیہ صورت جسمیہ کی شکل میں ہے. صورت نوعیہ سے مراد جسم طبیعی میں حیولہ اور صورت جسمیہ کے علاوہ کے جوہری جز اور بھی ہے، جس کی وجہ سے اجسام طبیعیہ نوع بنوع تقسیم ہوتے ہیں. یہ جو اجسام طبیعیہ ہے، اجسام طبیعی ہے ہم لوگ نا، ہم میں پھر عورتیں ہیں، پھر بچے ہیں، ان کے الگ نوع ہے. صورت نوعیہ ہے، یہی جوہری جو صورت نوعیہ ہے. بس جیسے جسم کے انواع ہے، مثلا حیوانات ہے ہمارے پاس، یہ صورت نوعیہ ہے نا، اس کی الگ نوع ہے. نباتات کی الگ ہے، جماعتات کی الگ ہے وغیرہ. پھر ہر ایک نوع کی، پھر ہر ایک کی انواع ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے، یعنی اسی کی وجہ سے ہیں. مثال سے ذرا وضاحت دے رہے، موجودات خارجیہ دے کہ مثلا آسمان، زمین، کوئی معین چیزیں وغیرہ، ان میں 4 چیزیں ہمارے پاس موجود ہے.